شیعوں کے بارے میں جو ناروا نسبتیں ہیں ان میں ایک نسبت ہے متع کو غلط انداز سے پیش کرنا۔ شیعہ عالم شہنشاہ حسین نقوی نے کہا کہ متع شیعہ کی طرف ناروا نسبت ہے اور اس کو غلط رنگ دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو ہم یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ یہ آپ کس کو کہہ رہے ہیں کہ غلط رنگ دینے کی کوشش کی جاتی ہے؟ در حقیقت جو رنگ دیا جاتا ہے یا جو کچھ کہا جاتا ہے وہ آپ کی اپنی کتب سے ثابت ہے۔ چند ایک حوالے ہم شیعہ کتابوں سے پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد سامعین و ناظرین خود فیصلہ کریں، بالخصوص شیعہ عوام فیصلہ کرے کہ یہ رنگ کس نے دیا ہے، آپ کے مصنفین محققین نے دیا یا اہل سنت نے دیا۔ ابو عبداللہ الشہید محمد بن مکی انہوں نے الروضۃ البہیہ شرح دمشقیہ صفحہ نمبر 282 کے اندر لکھا ہے وَيَجُوزُ الْعَزْلُ عَنْهَا وَإِن لَّمْ يَشْتَرِطْ لِأَنَّ الْغَرْضَ الْأَصْلِيُّ مِنْهُ الْاِسْتِمْتَاعُ دُونَ النَّسْلِ کہ متع سے جو ہے وہ متع کرنے والا آدمی اگر عورت موتوعہ سے عزل کرتا ہے یعنی منی کو باہر خارج کرتا ہے تو وہ اس کے لیے جائز ہے، اگرچہ شرط نہ رکھی گئی ہو، اس لیے کہ یہاں پر غرض صرف نفع اٹھانا ہے، یہاں پر غرض جو ہے نسل بڑھانا نہیں ہے۔ تو یہی چیز زنا کے اندر ہوتی ہے۔ اب کیا قصور ہے کہ زانی جو ہے وہ زانی ہے اور متع کرنے والا شیعہ کہلاتا ہے، نام کا فرق رہا، باقی چیز تو ایک ہی ہے۔ اسی طرح متع کے حوالے سے شرط ہے کہ متع کے اندر جو ہے وقت متعین ہو، اور تحفۃ العوام صفحہ نمبر 474 میں اور مصباح المسائل صفحہ نمبر 261 میں اور جامع عباسی صفحہ نمبر 257 میں یہ بات موجود ہے کہ اگر وقت متعین نہ کیا جائے تو متع باطل ہے، متع نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح زنا کے اندر بھی وقت متعین ہوتا ہے، زنا کرنے والا اپنی محبوبہ کے ساتھ یا جس کے ساتھ زنا کرتا ہے مزنیہ کے ساتھ ایک وقت متعین کرتا ہے، یہ شرط بھی، حالانکہ نکاح کے اندر کوئی وقت متعین نہیں ہوتا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ شیعہ مذہب میں متع کے حوالے سے شرط یہ ہے کہ متع چوری چھپے ہو، چنانچہ تہذیب الاحکام کے کتاب النکاح میں باب النکاح میں موجود ہے لیس فی المتعۃ اشتہار و اعلان، یعنی متع میں اشتہار اور اعلان نہیں ہے، تو زنا بھی چوری چھپے ہوتا ہے، متع بھی چوری چھپے ہوگا۔ اسی طرح متع کے اندر اجرت پیشگی دینا ضروری ہے، یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر اجرت پیشگی نہ دے اور کوئی عورت اجرت کا دعویٰ کر دے کہ اس نے مجھ سے متع کیا اور مجھے اس کی اجرت نہیں دی، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا دعویٰ نہیں سنا جائے گا، اس لیے کہ جب تک اجرت پہلے نہیں دی جائے گی اس وقت تک متع درستی نہیں ہے، اجرت پہلے دی جاتی ہے۔ یہ حوالہ مصباح المسائل صفحہ نمبر 261، تحفۃ العوام صفحہ نمبر 274 اور جامع عباسی صفحہ نمبر 257 کے اندر موجود ہے۔ اب یہ حوالہ جات آپ احباب کے سامنے آ گئے، یہ سارے کے سارے حوالہ جات جو ہے دیکھ لیں، ایک طرف متع ہے اور دوسری طرف زنا ہے، زنا میں بھی پہلے دام اور بعد میں کام، جبکہ نکاح کی جو بات ہوتی ہے وہاں پر مہر ہوتا ہے، اور مہر معجل بھی ہوتا ہے اور غیر معجل بھی ہوتا ہے۔ نکاح کے اندر تو اس چیز کی اجازت ہے مہر کی، لیکن متع چونکہ زنا ہے اس میں اجرت جو ہے وہ پیش کی ہوگی۔ پھر مہر جو ہوتا ہے وہ ایک متعین مقدار ہوتی ہے اس کی، لیکن متع کے متعلق اس کو برائے نام مہر کا نام اس اجرت کو دے کر یہاں تک لکھا ہے، اصول کافی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 194 میں ہے کہ اگر مٹھی بھر گندم کے عوض بھی متع کر لیا جائے تو وہ جائز ہے۔ تو یہی چیز زنا میں ہے کہ جس چیز میں جو ہے مرد اور عورت راضی ہو جاتے ہیں، طے ہو جاتا ہے، وہی چیز ہوتی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں جو شرائط جو چیزیں زنا کے اندر ہوتی ہیں وہی متع کے اندر پائی جاتی ہیں، جبکہ نکاح کے اندر یہ شرائط نہیں ہوتی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ نسبتیں ہم نے نہیں کی ہیں، یہ نسبتیں اہل سنت نے نہیں کی ہیں، یہ نسبتیں مسلمانوں نے عوام نے نہیں کی ہیں، بلکہ یہ نسبتیں آپ کے بڑے محققین نے روایات نقل کر کے خود ذکر کی ہیں۔ تو جائیے اپنے بڑوں کی قبروں پہ ماتم کیجئے، اہل سنت پر الزام